بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عطاء الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس ٹوڈے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ناسا کی جانب سے مریخ پر بھیجے گئے روورز کے بارے میں، لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ مریخ یعنی مارس کو انسان پچھلے کئی ہزار سال سے دیکھتا چلا آ رہا ہے، اس لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ اس کو پہلے کس نے کھوج نکالا۔ البتہ ڈچ کے ایک ماہر فلکیات نے اس کی پہلی تصویر 1700 عیسوی میں بنائی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم بات کہ کریٹر کسے کہتے ہیں، کیونکہ آگے چل کر اس پر کافی بات ہوگی۔ دوستو، کریٹر اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر یا تو شہاب ثاقب یعنی میٹیورائٹ گرا ہو یا پھر اس جگہ ماضی میں آتش فشاں پڑا ہو۔ یہ جگہ عموماً زمین میں دنسی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو چلے اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناسا نے 1970 ہی سے مریخ پر خلائی جہاز بھیجنا شروع کیے تھے۔ شروع میں یہ جہاز اپنے ساتھ آربیٹرز لے کے جاتے تھے۔ ان آربیٹرز کے کام مختلف ہوتے تھے۔ کچھ آربیٹرز مریخ کے خلا کو اسٹڈی کرتے تھے، تو کچھ مریخ کی زمین کی تصاویریں لے کے اس کو زمین پر بھیجتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی تو ناسا نے مریخ پر آربیٹرز کے ساتھ لینڈرز بھیجنا بھی شروع کر دیے۔ ان لینڈرز کو اکثر روورز بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کو پہیے لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آسانی سے چل پھر سکتے ہیں۔ ان روورز کا کام مریخ کی زمین کو قریبی سے دیکھنا اور جانچنا ہے۔ ناسا نے آج تک کئی روورز مریخ پر بھیجے ہیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ناسا نے مریخ پر پہلا روور 1997 میں بھیجا، جس کا سوجورن کہتے ہیں۔ جس جگہ سوجورن کو اتارا گیا اسے ایریز ویلیس کہتے ہیں۔ دوستو، سوجورن کا کام مریخ کی زمین کی تصاویریں لینی تھی۔ یہ تصاویریں بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھی۔ ناسا کی رپورٹ کے مطابق سوجورن نے ٹوٹل 550 تصاویر کھینچی۔ ان تصاویر کی وجہ سے سائنسدانوں کو مریخ کی زمین کے بارے میں کافی نئی معلومات ملی۔ زمین پر جس جگہ پانی ہوتا ہے وہاں زندگی بھی ہوتی ہے۔ اسی اصول کے مطابق سائنسدان نے سوجورن کی کامیابی کے بعد مزید 2 روورز مریخ بھیجے، جن کے نام اسپرٹ اور اپرچونٹی ہیں۔ ان دونوں روورز کا کام مریخ پر ماضی میں پانی کی موجودگی کے اثرات کو ڈھونڈنا تھا۔ ناسا نے دونوں روورز کو 2003 میں مریخ پر بھیجا۔ جس جگہ اسپرٹ کو اتارا گیا اسے گوسیو کریٹر کہتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس جگہ کو جانچنا ضروری تھا، کیونکہ ماضی میں یہاں پر پانی کے اثرات اور پانی کی موجودگی تھی۔ جس جگہ اپرچونٹی کو اتارا گیا اسے میریڈین پلینیم کہتے ہیں۔ دونوں روورز نے تاریخ میں پہلی بار مریخ کی رنگین تصاویریں لی۔ اسپرٹ نے جس جگہ کی تصاویریں لی اس سے وہاں پر ماضی میں پانی کی موجودگی کے اثرات بھی ثابت ہوئے۔ دونوں روورز کے بھیجے گئے تصاویر سے معلوم ہوا کہ ماضی میں مریخ پر پانی موجود تھا، جہاں نہریں، سمندر اور جھیل ہوا کرتے تھے۔ پانی کی موجودگی کو ثابت کرنے کے بعد ناسا کا اگلا مشن مریخ پر مائکروبیل زندگی کو تلاش کرنا تھا، کیونکہ سائنس کے مطابق کسی بھی سیارے پر زندگی کی اثرات مائکروبیل لائف سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ناسا نے 2011 میں اپنا ایک نیا روور کیوریوسٹی مریخ پر بھیجا۔ کیوریوسٹی روور سائز میں ایک چھوٹے موٹر کار کے برابر جتنا تھا، جس کی وجہ سے اس کو مریخ پر حرکت کرنے میں آسانی تھی۔ جس جگہ کیوریوسٹی کو اتارا گیا
اسے گیل کریٹر کہتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ اونچے پہاڑ ہونے کی وجہ سے پانی کے اثرات کو آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ گیل کریٹر میں کیوریاسٹی روور نے اپنے ڈرل سے ایک پتھر میں سوراخ کیا جو ماضی میں کبھی کسی جھیل کی تہہ کی کیچڑ ہوا کرتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیچڑ سخت ہو کر پتھر بن گیا تھا۔ کیوریاسٹی کا ایک اور کام مریخ کی سطح پر مختلف ریڈیشنز کو نوٹ کرنا تھا، جو کیوریاسٹی نے بخوبی نبھایا اور مریخ کی سطح پر خطرناک طرح کے ریڈیشنز کو نوٹ کیا۔ ناسا نے 2020 میں مارس 2020 کے نام سے ایک نیا مشن شروع کیا، جس کے تحت انہوں نے مارس پر اپنا 5واں روور پرسیورنس بھیجا، جس کا کام مریخ پر زندگی کے اثرات کو ڈھونڈنا اور جانچنا ہے۔ پرسیورنس روور کو 30 جولائی 2020 کو زمین سے لانچ کیا گیا تھا اور اسے 18 فروری 2021 کو مریخ کی سطح پر کامیابی سے اتارا گیا۔ اس کو جس جگہ اتارا گیا اسے جزیرو کریٹر کہتے ہیں۔ پرسیورنس روور کے ساتھ سائنسدانوں نے مریخ کی تاریخ میں پہلی بار ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر انجینویٹی بھی بھیجا۔ انجینویٹی ہیلی کاپٹر کے 2 بنیادی مقاصد تھے۔ ایک یہ معلوم کرنا کہ مریخ کی سطح پر اڑان بھری جا سکتی ہے کہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ انتہائی اہم معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے زمین پر بھیجا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ انجینویٹی ہیلی کاپٹر نے یہ دونوں مقاصد آسانی سے حاصل کیے۔ ان 2 مقاصد کے علاوہ سائنسدانوں نے انجینویٹی ہیلی کاپٹر میں نصب موکسی آلے کے ذریعے مریخ کی تاریخ میں پہلی بار مریخ کی سطح پر موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو توڑ کر آکسیجن بنایا، جو کہ 10 منٹ تک موجود رہا۔ اس تجربے سے سائنسدانوں کو معلوم کرنا تھا کہ مستقبل میں مریخ پر موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو توڑ کر آکسیجن بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں، جو کہ موکسی نے بآسانی کر دکھایا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔